جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اہم انٹرویو مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ ان کا انٹرویو آج ARY پر نشر ہوا، اور اس میں 3-4 بڑی اہم باتیں جس سے سمجھ آتی ہے کہ آگے سیاسی ماحول کچھ دنوں میں کیا ہوگا اور اس وقت معاملات کہاں ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑی اور اہم بات انہوں نے کی، وہ انہوں نے جب انہیں پوچھا گیا کہ کہیں عمران خان صاحب کو کوئی کہیں سے آنکھ تو نہیں کسی نے ماری ہوئی، اور یعنی پس پردہ جو معاملات ہمیشہ چلتے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں، ہماری تو یہی اطلاع ہے، لیکن بہرحال جو وہ تو حکومت ہیں، ان کا ایک ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے ایک بات کرنی ہوتی ہے، بے شک انہیں کچھ اور بھی علم ہو، لیکن جو ان کا آفیشیل سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں وہ کسی کو آنکھ مارنے والے نہیں ہیں۔ ان کا یہ پتے کی کلیئر بات بتا دوں، یہ ایگزیکٹ ان کے ورڈز تھے کہ پچھلے 2 سال بھی انہوں نے کسی کو آنکھ نہیں ماری، یعنی وہ حکومت اور جو PDM، نون لیگ، پیپلز پارٹی، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آگے بھی 3 سال انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، اور وہ بڑے سیدھے آدمی ہیں، سیدھا چل رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات انہوں نے اور بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں اصل میں خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور انہیں ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، ان کی پارٹی کو بھی، کہ بات آپ کو بلاہر ہمارے سے ہی کرنی ہے، سیاسی کتے، سیاسی لوگ بیٹھیں تو پھر ہی کوئی حل نکلے گا۔ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ تو اتنے عرصے سے نہیں ہوا، لیکن یہ اب ان کا سٹانس ہے۔ دوسری طرف معاملات یہ ہیں کہ انہی کی اپنے حکومت کے خواجہ آصف جو ہیں، وہ پچھلے کئی عرصے سے وہ شکوک و شبہات، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے، کچھ چل رہا ہے، ایون بشریٰ بی بی کی رہائی کو بھی وہ اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو وہ اب اس لیے یہ آفیشیل سٹانس تو ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تو ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور کہیں اور کچھ سے بعض کا ادھر ادھر سے وہ کوئی اور معاملات چلتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے ملک میں ایسے ہوتا رہا ہے، بڑی مثالیں ہیں کہ کس کے دور میں کون بات کرتا رہا، کیسے ہوا، اس کا اینڈ کیا ہوا۔ تو اس لیے یہ ابھی یہ دونوں دیکھنے پڑیں گے، لیکن اطلاعات تو یہی ہیں کہ جو 5واں دور ہے بات چیت کا وہ چل رہا ہے۔ پہلے 4 ظاہر ہے وہ ناکام ہوئے، تو اسی لیے یہ کہہ بھی رہے ہیں رانا صاحب کی بات کہ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن خواجہ سب کچھ اور کہتے ہیں۔ دوسری اہم بات انہوں نے کی، یہ جو ترامیم کے دوران، آئینی ترمیم کے دوران لوگ غائب ہوئے PTI کے، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے ووٹ دوسری طرف دیے، تو انہوں نے بڑا کلیئر، میرا خیال ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے خود ہی یہ کر رہے تھے، خاص طور پہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، یہ سارے ڈرامے کر رہے تھے، یعنی ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے پیسے شیسے کھائے تھے، یا کچھ وعدے کر کے آئے ہوئے تھے پہلے ہی الیکشنز میں، تو اس لیے یہ کسی نے کوئی ڈرامہ کیا، کسی نے کوئی کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ایسا ہوتا ہے جس کو وہ نہیں کوئی مسئلہ ہوتا، وہ 1 نمبر آدمی ہوتا ہے، تو وہ تو اس کو تو کوئی آر نہیں۔ پھر جب ہم نے پوچھا کہ چلیں یہ انہوں نے تو یہ کر دیا، ووٹ دے دیے، اور یہ وہ کوئی اور تھا، ڈرامہ تھا، لیکن جو حاجی امتیاز ہے ان کی فیملی جو کہہ رہی ہے انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں دیا، اور وہ سارا فیس کر رہے ہیں۔ تو ادھر بھی انہوں نے پھر انکشاف کیا کہ حاجی امتیاز جو ہیں وہ زیادہ حاجی نہ بنے، وہ بتائیں کہ جب الیکشن میں وہ کس سے کمپرومائز کر کے اور کس نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا تو وہ آئے تھے۔ تو یعنی جب فیسیلیٹیٹ پھر کیا، یہ رانا صاحب کا موقف ہے، تو پھر وہ بعد میں آپ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹ پہلے آپ کو کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے تو اب آپ ہمارا کام بھی کریں۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر وہ نہ کرے تو پھر ان کا پھر وہ ضد بھی کوئی کر سکتا ہے، اور پھر وہ ضد ہوئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اصل میں جو 2 نمبر بندہ ہے وہ 1 نمبر نہ بننے کی کوشش کرے، یعنی جنہاں نال انہاں سیٹنگ پہلے کیتی ہوندی ہے، وہ بعد چوں وہ ادھر ادھر نہ ہون، وہ سیٹنگ کر کے اگر آئے نے تو پھر گل مننی پے گی۔
تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ 2 نمبر جو ہے وہ 1 نمبر بنے گا تو پھر یہ مسئلے ہوں گے، لیکن جو 1 نمبر ہے اسے کوئی آر نہیں ہوتا، اس سے کوئی ٹچ نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر ہے رانا صاحب کا اپنا بھی ہے کہ انہوں نے ایسے کئی وقت دیکھے، تشدد برداشت کیے، لیکن ظاہر ہے وہ جس کے ساتھ تھے ساتھ رہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار مشکلات بھی ہو جاتی ہیں 1 نمبر سے بھی، لیکن اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ واقعی مشکل میں ہے اور یہ کوئی 2 نمبر آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے کار تھے اکثریت اور 1 بندے کا انہوں نے بتا دیا، تو یعنی الیکشن کا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں یہ 2024 کا کیسا الیکشن تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ خبر یہ بریک کی تھی کہ یہ خفیہ طور پہ کوئی 2 مہینے پہلے میاں صاحب کے کہنے پر، یہ صرف میاں صاحب، رانا صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف، یہ 3 لوگوں کو پتہ تھا، تو میاں صاحب نے رانا صاحب کو ڈپیوٹ کیا کہ تسی گل چلاؤ، یعنی اپوزیشن سے بات کریں۔ اس میں انہوں نے آغاز محمود خان اچکزئی صاحب سے کیا، پھر فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ، لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بات نکل گئی تو وہ تھوڑی خراب ہو گئی، تو بات اسی کٹ دیتی سی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی یہ کام جاری ہے، بلکہ ان کا میرا کام ہی یہ ہے اور میں کر رہا ہوں، لیکن اس کی تفصیل اب آپ کو نہیں کسی کو بتانی جب تک کہ کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلے، لیکن یہ انہوں نے کنفرم کیا، یہ اہم خبر ہے کہ وہ یہ بات چلا رہے ہیں۔ اور پہلی بات تو اصل میں یہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس بات پہ یعنی اس وقت مذاکرات ہیں جو پس پردہ یعنی سیاسی لوگ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہوں، کیونکہ خان صاحب تو کلیئر ہیں وہ ان سے نہیں بیٹھتے، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے بات کرنی چاہیے، تو ابھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ بیٹھیں گے تو پھر آگے کیسے بات چلے گی، پہلے تیاری کریں، ذہن بنائیں، تو وہ اب وہ ریکنسیلیشن سی بی ایم جو بھی ہے وہ اس میں ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر اس میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتی ہے، کرنی بھی چاہیے، تو وہ اب پھر حکومت کہتی ہے ایسے نہیں، پہلے بیٹھیں، کوئی دیکھتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ چلانا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک بات ایسی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ 2 مہینے پہلے تھا، وہ کامیاب نہیں ہوئی اور وہ رانا صاحب بھی چھوڑ گئے، پی ٹی آئی بھی، ان کے وہ بیچ میں آیا تھا، رکاوٹ آئی تھی، ختم بھی ہوئے تھے، لیکن اب دوبارہ جو ہیں وہ اس کی سمت وہ کہہ رہے ہیں، باقاعدہ ان کے الفاظ تھے کہ سمت درست ہے ان کی طرف سے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی کسی کو استعمال نہ کرے اور نہ کوئی استعمال ہو، جب ہم بیٹھ جائیں گے آپس میں طے کریں گے، باتیں ساری سیاسی قوتیں کریں گی، تو پھر آگے وہ پھر الیکشنز پہ وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ سارے وہ نون لیگ والے کہتے ہیں پیپلز پارٹی وہ جی 2018 میں ہمیں ہوا تھا اور 2024 میں پھر اب ہے، تو اس لیے بیٹھتے ہیں وہ، اب بے شک اس کی ریشو ادھر کم تھی ادھر زیادہ ہو گئی، خرابی زیادہ ہو گئی، اب ایون سینیٹر عفنان اللہ نون لیگ کے ہیں، وہ تو مانے ہیں کہ 2024 کا سارا ہی انتخابات جو سے سارے غلط تھے۔ تو یہ 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کلیئرلی بتائی ہیں، اور کہا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا، دوسرا وہ بات چیت کا وہ ایک اہم بات انہوں نے کی ہے کہ وہ میں یعنی رانا ثناء اللہ رابطے کر رہے ہیں اور وہ رابطے ٹوٹے نہیں ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ یہ سیاسی قوتیں ہی آپس میں بیٹھیں، اور ظاہر ہے بیٹھیں گے تو پھر شاید پہلا تو سٹیپ یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ خان صاحب رہا ہوں، جس کا آپ سب پوچھتے ہیں، اکثر بات بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے دوسرے پہلو جو ہیں ابھی اس پہ ہی آج رکھتے ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔